شف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر چند عبادات کو فرض کیا ہے. ان میں سے ایک عبادت زکوٰۃ بھی ہے. زکوٰۃ کے حوالے سے چند ایک مسائل جو ہر سال بار بار پوچھے جاتے ہیں میں وہ گوش گزار کر دیتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو تو اللہ تعالیٰ باقی 3 کو بھی قبول نہیں کرتا. نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تو باقی 3 بھی قبول نہیں ہے. زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، روزہ رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو باقی 3 بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ 4 چیزیں ہیں، 4 کی 4 ہوں گی تو سب قبول ہے، اگر ایک بھی کم ہے تو باقی 3 بھی قابل قبول نہیں ہے. دوسری بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر پھر قحط سالی نازل کرتا ہے، بارشیں ختم ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ مال قیامت کے دن ایک اژدہا بن کے، سانپ بن کر اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا جس کا وہ مال ہوگا، اور اس کو میدان محشر میں ذلیل کرے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا. اس واسطے سب سے پہلے بنیادی بات ایک ذہن میں رکھ لیں، اس کے بعد میں مسائل کی طرف آتا ہوں. ہم نے ایک بات تو سنی ہوئی ہے کہ کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا نسخہ مل جائے کہ آپ نے ساری زندگی میں جتنا بھی مال کمایا ہو، اگر وہ سارے کا سارا آپ کے ساتھ قبر میں چلا جائے تو یہ سودا کیسا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں زندگی میں جتنا بھی مال کماؤں وہ سارے کا سارا میرے ساتھ میری قبر میں چلا جائے. آپ نے فرمایا بڑا سادہ سا کھلی ہے. وہ بڑا خوش ہوا کہ جہاں بھی گیا تھا ایک ہی جواب ملا تھا کہ کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی. پہلی بار جواب ملا ہے کہ جو کچھ بھی کماؤں گا وہ قبر میں ساتھ جا سکتا ہے. تو بڑا خوش ہوا، کہنے لگا امام صاحب وہ کون سا طریقہ ہے کہ میں جو کچھ بھی کماؤں وہ میرے ساتھ میری قبر میں چلا جائے؟ آپ نے فرمایا وہ نسخہ یہ ہے کہ جتنا تو نے مال کمایا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے، وہ ثواب بن کر تیری قبر میں پہنچ جائے گا. یہ ایک ہی طریقہ کہ آپ کا مال آپ کے ساتھ جائے، اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے. تو زکوٰۃ کے بارے میں سب سے پہلے بنیادی بات، اگر آپ یہ والی بات سمجھ لیں گے تو زکوٰۃ کے جتنے مسائل ہوں گے سمجھنے بڑے آسان ہو جائیں گے. میں بطور مقرر نہیں بیٹھا، جیسے کلاس ہوتی ہے نا، میں آپ کو ویسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تقریر چھوڑ کے. آپ توجہ کریں گے تو 5-7 منٹ میں آپ کو بنیادی باتیں ساری سمجھ آ جائیں گی. سب سے پہلی بات، آپ میرے ساتھ بولیں گے تو شاید آپ کو اور جلدی یاد ہو جائے. 4 قسم کے مال ایسے ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے. کتنی قسم کے مال ہیں؟ پھر بولیں. 4 قسم کے مال ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے. سب سے پہلے سونا، گولڈ. وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ زیورات کی صورت میں ہو، ویسے رکھا ہو، پتھروں کی صورت میں ہو، اینٹوں کی صورت میں ہو، برتنوں کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، وہ استعمال میں ہے یا نہیں ہے. گولڈ کسی بھی شکل میں ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ پھر بولیں. سونا نہیں، سونا پہلی چیز کیا ہے؟ نمبر 2 چاندی، وہ کسی بھی شکل میں ہو. پہلا مال کون سا ہے؟ نمبر 2 چاندی. نمبر 3 نیٹ کیش، نقد روپیہ. وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو، وہ حج کے لیے ہو، عمرے کے لیے ہو،
بچوں کی شادی کے لیے ہو، گھر بنانے کے لیے ہو، پلاٹ لینے کے لیے ہو، کسی بھی مقصد کے لیے جو پیسہ کیش پڑا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نمبر 1، اور آخری چیز مال تجارت۔ مال تجارت کو بالکل سادہ لفظوں میں سمجھیں، جو چیز بھی آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہے یا خود بنائی ہے وہ مال تجارت ہے۔ جو چیز بھی آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہے یا خود تیار کی ہے وہ کیا ہے؟ مال تجارت۔ تو کتنے قسم کے مال ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4۔ اب آپ دنیا کی کوئی چیز بھی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نے ان 4 چیزوں پہ تولنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ہاتھ میں 50,000 کی گھڑی پہنی ہوئی ہے، اب یہ سونا ہے، چاندی ہے، نیٹ کیش ہے، مال تجارت ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ 2 کروڑ کے گھر میں رہتے ہیں، سونا ہے، چاندی، نیٹ کیش، مال تجارت، زکوٰۃ نہیں ہے۔ 50 لاکھ کی گاڑی میں گھومتے ہیں، وہ سونا ہے، چاندی ہے، نیٹ کیش ہے یا بیچنے کے لیے؟ اگر نہیں ہے تو زکوٰۃ۔ آپ نے کسی بھی چیز کا دیکھنا ہے کہ اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی، اس کو ان 4 چیزوں پہ لے آئیں۔ سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، چاندی ہوگی تو زکوٰۃ ہوگی، نیٹ کیش نقد روپیہ ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، اور نمبر 4 مال تجارت۔ اتنی بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آگئی؟ کتنی قسم کے مال ہیں؟ اس کو دہرا لیں، پھر سارے مسئلے اسی کے اوپر ہیں۔ نمبر 1، اب ایک بندے نے پلاٹ خریدا۔ اب میں مسائل کی طرف جلدی جلدی آ رہا ہوں، بس آپ نے بولتے رہنا تاکہ گفتگو جو ہے وہ 15 سے 20 منٹ کے اندر ختم، اس میں 5 منٹ ہو بھی گئے ہیں۔ پہلی بات، آپ نے پلاٹ خریدا۔ اب آپ نے پلاٹ خریدا تو 2 نیتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 یہ نیت ہوگی کہ میں نے اس کو بیچنا ہے یا میں نے اس کا اپنا گھر بنانا ہے۔ اچھا، گھر بنانا ہے تو زکوٰۃ ہوگی، اور بیچنا ہو تو بس اتنی سی بات ہے۔ آپ نے دکان کرائے پہ لی ہے، خریدی ہے اور آگے کرائے پہ دے دی ہے، اب اس میں بیچنے کی نیت تو دکان پہ زکوٰۃ۔ آپ کا ایک گھر ہے، آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، وہ بیچنے کی نیت تو اس پہ زکوٰۃ۔ ہاں، جو اس سے کرایہ آ رہا ہے وہ نقد آ رہا ہے، اگر وہ سارا سال جمع ہو رہا ہے تو زکوٰۃ ہوگی، اگر ہر مہینے آتا ہے، ہر مہینے خرچ ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو آپ نے بس یہ 4 چیزیں یاد۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ان 4 چیزوں کا۔ اگلی بات، اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، اب وہ کمیٹی کی جو رقم ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کو تھوڑا توجہ سے سمجھیں۔ کمیٹی میں 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ ابھی آپ صرف دے رہے ہیں، آپ کو ملی نہیں ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ کو مل چکی ہے، اب آپ باقیہ رقم اس کو دے رہے ہیں۔ توجہ سے سمجھیں گے تو ایک چٹکی میں بات سمجھ آ جائے گی۔ اگر تو ابھی آپ صرف کمیٹی دے رہے ہیں، آپ کو ملی نہیں ہے، تو جتنے ناوے آپ نے دے دیے ہیں اتنے ناووں پہ زکوٰۃ بنے گی، جتنے آپ نے دے دیے ہیں۔ اور اگر آپ نے کمیٹی لے لی ہوئی ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے 1 لاکھ روپیہ کمیٹی لے لی ہوئی ہے اور اس میں سے آپ نے 25,000 دے دیا ہے، باقی 75,000 آپ پہ بھی قرض ہے، تو آپ زکوٰۃ اس 25,000 کی زکوٰۃ ادا کریں گے اگر ہے تو، 75,000 پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس کو بالکل سادہ لفظوں میں سمجھ لیں، اگر آپ نے لے لی ہوئی ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ پہ وہ قرضہ ہے، اور اگر آپ دے رہے ہیں تو ابھی آپ نے قرضہ لینا ہے۔ میں اس کو بالکل آسان کرتا ہوں، پہلے اس بات کو سمجھیں پھر یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ زکوٰۃ کتنے مال پہ فرض ہوتی ہے؟ سب سے پہلے سوال تو یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے؟ سادہ لفظوں میں، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، کتنے چاندی ہے یا اس کی رقم ہے جو آج کے ریٹ کے مطابق 90,000 روپے بنتی ہے، جو بندہ پچھلے سال بھی 90,000 کا مالک تھا، آج بھی 90,000 کا مالک ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس 5-6 لاکھ روپیہ تو ہے لیکن ہمارے اوپر قرضہ بھی ہے، تو اب قرضے کی صورت میں کیا کریں؟ سادہ سا کلیہ، اس کو توجہ سے سمجھیں گے تو ایک کلیے میں ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے اپنا سونا، چاندی، نیٹ کیش اور مال تجارت 4 چیزیں جمع کی تو وہ بنی 5 لاکھ روپیہ مالیت۔ اب آپ پہ قرضہ ہے 2.5 لاکھ روپیہ،
آپ نے 5 لاکھ میں سے 2.5 لاکھ وہ قرضہ نکال دیا جو آپ نے دینا ہے، باقی کتنے بچے؟ آپ نے 1 لاکھ کسی سے لینا بھی ہے، جو 2.5 دینا تھا وہ کیا کیا؟ نکال دیا، اور جو 1 لاکھ لینا تھا اس کو، تو کتنے پیسے ہو گئے؟ اب 3.5 کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ قرضے کے بارے میں کلیہ یاد رکھیں، جو دینا ہوتا ہے اس کو نکال لیتے ہیں، جو لینا ہوتا ہے اس کو جمع کر لیتے ہیں، باقی جو مال بچے گا اس پہ آپ نے زکوٰۃ دینی۔ ہاں، ایک بندے کے اوپر ساری مالیت بنی تھی 3 لاکھ روپیہ، قرضہ اس کے اوپر ہے 10 لاکھ روپیہ، اب قرضہ نکالا تو باقی نصاب بھی نہیں بچا، 90,000 بھی نہیں بچا، تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ قرضہ نکالنے کے بعد اگر 90,000 باقی رہے تو زکوٰۃ ہے، اگر نصاب بھی نہ رہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تو قرضے کی صورت کیا ہے کہ جو دینا ہے اس کو اور جو لینا ہے اس کو جمع کرنے کے بعد اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دے سکتے؟ آپ توجہ کریں گے تو شاید جلدی سمجھ آ جائے۔ جن سے ہم ہوئے، باپ، دادا، پر دادا، ماں، نانی، اس کی وجہ جن سے ہم ہوئے اور جو ہم سے ہوئے، جن سے ہم ہوئے اور جو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی ہم جن کی اولاد ہیں اور جو ہماری اولاد ہے اس کو زکوٰۃ۔ اب باپ، دادا، پر دادا، اسی طرح اوپر چلتے ہیں، ان کو زکوٰۃ۔ ماں ہے، نانی ہے، آگے اس کی والدہ، آگے اس کی والدوں کو زکوٰۃ۔ بیٹا، پوتا، پر پوتا، ان کو زکوٰۃ نہیں ہے۔ داماد اپنے ساس اور سسر کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اسی طرح ساس اور سسر اپنی بیٹی کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ داماد ان کی اولاد میں سے۔ تو اصول کیا ہے کہ جن سے ہم ہوئے اور جو، ان کو زکوٰۃ۔ اس کے بعد سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جو بندہ خود صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جن سے ہم ہوئے اور جو، سید، غیر مسلم، اور جو خود صاحب نصاب ہے، ان کو زکوٰۃ۔ اس کے سوا آپ جس کو چاہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہو گیا، جو بالکل غلط ہے، جی وہ بیوہ عورت تھی اس لیے اس کو زکوٰۃ دی، وہ یتیم بچے تھے اس لیے ان کو زکوٰۃ دی۔ اب ایک بندہ ہے، وہ کروڑ پتی ہے، جب وہ مرا تو اس کی بیوی کیا ہو گئی؟ بیوہ، لیکن ساتھ ساتھ کروڑ پتی بھی ہو گئی ہے۔ تو اب بیوہ کو زکوٰۃ اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ بیوہ ہو گئی ہے۔ اب ایک بندہ ہے، وہ کروڑ پتی ہے، مرا تو اس کے بچے کیا ہو گئے؟ اب یتیموں کو زکوٰۃ دیں گے۔ تو یتیم ہونا، مسکین ہونا، بیوہ ہونا شرط نہیں ہے، اس کا مستحق ہونا شرط ہے۔ یہ بالکل، اب دیکھیں نا، ایک بیوہ عورت ہے، اس کو ہم زکوٰۃ دیتے جا رہے ہیں، حالانکہ اس نے اپنے بچوں کی شادی کے لیے زیور بنا کے رکھے ہوئے ہیں، خود اس نے زیور پہنا ہوا ہے، حالانکہ اس پہ خود زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ لوگوں سے زکوٰۃ لیتی جا رہی ہے۔ اس طرح دینے والوں کی ادا بھی نہیں ہوئی، اور جس نے لیا اس نے حرام کھایا۔ اس لیے زکوٰۃ جس کو دے رہے ہیں اس کا مستحق ہونا کیا ہے؟ شرط ہے۔ بیوہ ہونا، یتیم ہونا، مسکین ہونا، یہ شرط ہے۔ اصل میں یہ شریعت میں یتیم اور مسکین کی تعریف ہے نا، بھلا کیا ہے؟ شریعت میں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کم از کم 2 وقت کی روٹی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کا اوڑھنا بچھونا مٹی ہو، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کو مسکین کہتے ہیں، جس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے بیوہ ہونا، یتیم ہونا یا مسکین ہونا یہ شرط، بلکہ اس کا مستحق ہونا شرط ہے۔ چوتھی بات، جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ آپ عیدی کہہ کے، تحفہ کہہ کے، کچھ بھی کہہ کے اس کو، بچوں کے کپڑے جو اس کو ضرورت ہے وہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے بتانا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ میں ایک چیز شرط ہوتی ہے، مالک بنانا۔ جن لوگوں کے پیسے بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہوتے ہیں بعض اوقات وہیں سے کٹوتی کروا لیتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہر محکمے کے اندر کرپشن عروج پہ ہے، محکمہ زکوٰۃ کے اندر بھی کرپشن ہے، تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا مال مستحق تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ اس لیے زکوٰۃ اپنے ہاتھوں سے ادا کریں اور جو مستحق ہے اس کو پہنچائیں۔ بس جلدی سے دہرا لیں۔ نمبر 1، کتنی چیزوں پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ نمبر 1،
آخری مسئلہ، اس کے بعد میں آپ کے سوالات لے رہا ہوں۔ اب لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی حدیث پاک تو ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو تو پھر زکوٰۃ ہوتی ہے، 52.5 تولہ چاندی ہو تو پھر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر آپ حدیث پاک کو توجہ کے ساتھ سمجھ لیں گے تو حدیث سنتے سنتے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس 7.5 تولے یا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ یا ان کے برابر رقم ہو، 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولہ یا ان کے برابر رقم ہو۔ اب آپ توجہ کریں، جس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دور کے اندر 7.5 تولہ سونا جتنے کا آتا تھا نا، اتنے کی ہی 52.5 تولہ چاندی تھی۔ اس لیے فرمایا کہ 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب 52.5 تولہ حدیث میں لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ تو 52.5 تولہ چاندی آتی ہے 90,000 کی۔ تو جو 90,000 کا مالک ہے، اب وہ کیسے مالک ہے؟ 1 تولہ سونا لیا، 2 تولے چاندی ہے، 10,000 کیش ہے، 50,000 کا مال پڑا ہوا ہے۔ ان سب کو ملا کے دیکھیں گے 90,000 بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اگر بنتا ہے تو زکوٰۃ ہے، نہیں بنتا تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونا، چاندی، نقد روپیہ اور مال تجارت، ان سب کو ملا کے دیکھنا۔ ہاں 7.5 تولہ کس صورت میں پورا ہونا چاہیے؟ جب انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا اس صورت میں ہے جب اس کے پاس زیور سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، نہ چاندی ہو، نہ روپیہ ہو، نہ مال تجارت ہو۔ اس صورت میں اس کے پاس 7.5 تولے پورا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اگر 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ چاندی ہے، 10,000 کیش ہے، تینوں کو ملایا تو 90,000 بن گیا تو زکوٰۃ ہے۔ 7.5 تولے سونا کس صورت میں ہونا چاہیے؟ جب اس کے پاس سونے کے علاوہ کچھ اور، اگر کچھ اور ہے تو اس کو ملا کے دیکھیں گے 52.5 تولہ چاندی کی رقم بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بنتی ہے تو زکوٰۃ ہے، نہیں بنتی تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں ہم نے بچوں کی شادی کے لیے زیور رکھا ہوا ہے، سادہ لفظوں میں یاد رکھیں، اگر وہ بچوں کو تحفہ دے دیا ہوا ہے تو اس کی زکوٰۃ بچے اس صورت میں ادا کریں گے اگر بچے بالغ ہیں۔ اگر بچے نابالغ ہیں اور زیور ان کے نام کر دیا ہوا، اگرچہ پڑا آپ کے پاس ہوا ہے لیکن اگر آپ نے ان کے نام کر دیا ہے تو بچوں پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر ابھی آپ کی ملکیت ہے تو آپ اس پہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اسی صورت میں اگر بچے بھی کماتے نہیں ہیں تو ماں باپ اگر ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہو جائے گی۔ اسی طرح شوہر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے تو اس کی زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ کسی بھائی نے زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا تو سوال پوچھ سکتے ہیں۔